أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ اور بسم اللہ قرآن کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی اور اس کی تعریف اور تواتر کی قسمیں اور مضامین رئیسیہ اور مکی اور مدنی صورتوں کی پہچان اور ان کی تعریف، یہ کل کا سبق آپ کا گزرا ہے. یہاں آج ایک مسئلہ یہ سمجھ لے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا قائل کون ہے. قرآن کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے. اللہ خود کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اپنے منہ خود اپنی تعریف کرنا یہ کسی طرح ٹھیک نہیں ہے. ہندو لوگوں کا اعتراض اس پر یہی ہے، اپنے منہ میاں مٹھو خود اپنی تعریف کر لینا. تو اس لیے یہ سمجھ لینا، اور یہی سلسلہ آگے بھی ہوگا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کے اندر بھی. یعنی عجیب بات ہے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے یعنی میرے لیے ہے. اللہ خود کہہ رہا ہے، اور وہ اللہ آپ کا بھلا کرے جہانوں کا پالنے والا بھی ہے اور سب پر مہربان ہے، خاص مہربان ہے، روز جزا کا مالک ہے. اور یہ ہے کہ آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے عبادت چاہتے ہیں، میری عبادت کرو، مجھ سے عبادت چاہو. تو یہ دونوں باتیں ٹھیک نہیں ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے، عرب جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے بعض جگہوں پر یہ کہ جہاں سامع کو شک نہ ہو، ظاہر مقامات پر وہ قول کو مقدر مانتے ہیں اور حذف کرتے ہیں. ہوتا تو مراد تو ہوتا ہے، لیکن یہ کہ وہ محذوف ہوتا ہے. تو اب ہوگا قولوا بسم اللہ الرحمن الرحیم قولوا الحمدللہ رب العالمین. آپ کہہ دو، میری تعریف آپ کر دو. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ جی، اگر آپ خود اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا قائل ہو تو پھر یہ ہے کہ اپنے منہ میاں مٹھو خود اپنی تعریف کرنا یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا. تو اس لیے میں عرض کروں قولوا بسم اللہ الرحمن الرحیم قولوا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اب اشکالات سارے ختم ہو گئے. آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ دوسرا مسئلہ سمجھو. بسم اللہ کا معنی کل میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن صوفیہ کے ہاں یہ ہے کہ بسم اللہ کی با استعانت کے لیے ہے، اور استعانت صوفیہ اس کا بڑا پیارا ترجمہ کرتے ہیں. میں یہ ترجمہ آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. بی کان ما کان و بی یکون ما یکون، بی کان ما کان و بی یکون ما یکون. کیا رضا؟ بی کان ما کان، جو کچھ کائنات کے اندر وجود میں آ چکا ہے وہ میرے برکت سے اور میری مدد سے ہوا، میرے ارادے سے، میری مشیت سے. بی کان ما کان، بی کان ما کان و بی یکون ما یکون، اور جو کچھ آئندہ قیامت تک ہوں گے وہ سب میری مدد سے ہوں گے. ملنگو، یہ جو کائنات ہے یہ پوری کی پوری کائنات اللہ آپ کا بھلا کرے ممکن الوجود ہے، اور ممکن میں سلب و ضرورت من الطرفین ہے. ممکن کے اندر سلب و ضرورت من الطرفین معنی کیا ہے؟ مولی منظور کا پیدا ہونا نہ ہونا دونوں ضروری نہیں ہے. سلب و ضرورت من الطرفین، مولی منظور پیدا ہو بھی ضروری نہیں ہے، پیدا نہ بھی ہو ضروری، یہ دونوں برابر ہے. یہ دونوں کے دونوں برابر ہے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اب منظور پیدا ہو گیا ہے. یہ دونوں چیزیں جب برابر تھی تو پھر منظور کی پیدائش کو کس نے ترجیح دے دی؟ یہ وہی واجب الوجود ہے. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ واجب الوجود ہے. واجب الوجود نے اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ اس کے ارادے سے اور اس کی مشیت سے. چنانچہ آپ جانتے ہیں نا کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، آپ کچھ بھی نہیں چاہتے مگر اللہ چاہے. معنی یہ کہ مشیتکم لیست بمؤثرۃ فی ایجاد الافعال، آپ کی مشیت ایجاد افعال کے اندر کسی فعل کے ایجاد میں مؤثر نہیں ہے جب تک کہ اللہ کی مشیت نہ ہو. یہ گلاس ہے، یہ یہاں رکھا ہوا ہے، اس کو اٹھانا نہ اٹھانا یہ اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ کیا ہے؟
برابر ہے دونوں. اٹھانا بھی ضروری نہیں ہے، نہ اٹھانا بھی ضروری نہیں. اٹھا بھی سکتے ہیں، نہیں بھی اٹھا سکتے ہیں. اب میں اس کو اٹھانا چاہ رہا ہوں، یہ میرا ارادہ پہلا ہوگا، میں اس کو اٹھانا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ ارادہ مؤثر نہیں ہوگا. میرے ارادے کے اندر تاثیر اللہ کا ارادہ ہو گیا، اب میں نے اٹھا دیا. اشتاپ دغا 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 دغا. کیا سمجھ میں آ گیا؟ عملنگو آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ گلاس یہ رکھے ہوئے ہے، اس کے دونوں طرفین برابر ہے. اٹھا بھی سکتا ہوں، نہیں بھی اٹھا سکتا ہوں. اٹھانا بھی ضروری نہیں ہے، نہیں اٹھانا بھی ضروری. میں اٹھانا چاہ رہا ہوں، اب اٹھانے کو میں نہیں اٹھا سکتا، ارادہ میں نے کر دیا. اس کے بعد میرا ارادہ اس میں وہ مؤثر نہیں ہے. اب اس میں تاثیر اللہ کے ارادے کا، اللہ میرے ارادے کو اللہ کے ارادہ مل گیا. ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. اب میں نے اٹھا دیا. نتیجہ یہ نکلا کہ مشیتکم و ارادتکم، آپ کا ارادہ اور آپ کی مشیت لیست بمؤثرۃ فی ایجاد الافعال. یہ ایک فعل ہے جو میں نے اٹھایا. کسی فعل میں آپ کا ارادہ مؤثر نہیں ہے جب تک کہ آپ کے ارادے کے ساتھ اللہ کا ارادہ نہیں ملے گا. سب کو سبحان اللہ. اے مونڈیا کچھ پہلے پڑھ گیا نہیں پڑھ گیا؟ تو اس لیے یہ ساری کائنات جب ممکن ہے تو نتیجہ یہ نکلا کہ بی کانا ما کانا وہ بھی یکون ما یکون. جو کچھ ہو گیا ہے وہ سب کچھ مجھ سے ہو گیا، اور جو ہوگا وہ سب مجھ سے ہوگا، میرے ارادے سے ہوگا، باقی کچھ نہیں ہو سکتا. کچھ پہلے پڑھ گیا ہو گیا. یہ صوفیہ کیا میں نے آپ کو بتایا. تو ایک تو الحمدللہ سے پہلے آپ کولو نکالیں گے، دوسرا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے کولو آپ نکالیں گے. سمجھے؟ قولو بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسری بات، ایک اہم مسئلہ ہے، اللہ کرے آپ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں. بسم اللہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جزء من القرآن ہے، لا علی التعیین ہے. پورے قرآن کا جز ہے ایک بسم اللہ سورہ نمل کے بسم اللہ کے علاوہ. سورہ نمل کے بسم اللہ کے علاوہ یہ دروازے کھلوا دے تو میرے خیال میں آواز اس طرح گونجے گی نہیں. جو کوئی خدا کا بندہ ہو وہ دروازہ بھی کھول دے، اور پیچھے جو بیٹھے ہوئے بھائی دروازے ہی کھول دو، دو دروازے دونوں کھول دیں، کھڑکیاں بھی کھول دے تو خدا کرے کہ آواز تو بہت گونجتی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں لا علی التعیین ایک بسم اللہ سورہ نمل کے بسم اللہ کے علاوہ قرآن کا جز ہے، ہر سورت کا جز نہیں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ہر سورت کا جز ہے. امام مالک کے ہاں سورہ نمل کے علاوہ کوئی بسم اللہ قرآن کا جز ہے ہی نہیں ہے. کسی بھی سورت کا بسم اللہ ہے ہی نہیں قرآن میں. آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ قرآن کی ایک لفظ کا انکار کرنا آدمی کو ایک زیر زبر پیش کا انکار کرنا کفر تک پہنچاتا. اب یا ابو حنیفہ کافر ہے، حنفی ہے، یا شافعی کافر ہے، یا امام مالک کافر ہے. اور آپ رافضی کی پیچھے پڑے ہوئی ہے کہ رافضی کافر ہے. اگر ایک بسم اللہ صرف قرآن میں ہے سورہ نمل کے علاوہ، فرض کر لو کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ لگا دو، باقی ہر سورت کا نہیں ہے، ہر سورت کے ساتھ بسم اللہ جز نہیں ہے، تو پھر یہ ہوگا کہ امام شافعی کافر ہوگا. اس لیے کہ وہ 112 بسم اللہ بڑھا رہا ہے، ہر سورت کا جز قرار دیتا ہے. امام ابو حنیفہ صرف ایک بسم اللہ، تو 112 113 بسم اللہ امام شافعی بڑھا رہا ہے. اگر ابو حنیفہ ٹھیک ہے تو امام شافعی بڑھا رہا ہے وہ کافر ہے. اور اگر امام شافعی ٹھیک ہے کہ ہر سورت کا جز ہے تو امام ابو حنیفہ 113 بسم اللہ کا انکار کر رہا تو ابو حنیفہ کافر ہے. آپ میری بات سمجھے؟ اور امام مالک تو سرے سے مانتا ہی نہیں ہے. آپ پڑھتے رہتے ہیں، ظاہر ہے کہ علماء بنی اسرائیل اب میں موجود ہے، مدرسین ہے سارے حضرات.
تو وہ تو مانتا ہی نہیں ہے. تو یہ امام مالک کافر ہے اور یا یہ ابو حنیفہ یا شافعی، ایک تو کافر تو ہے. آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. اس لیے اللہ کے لیے اس بات کو نوٹ کر لو. ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہ مالکی ہے، اور حضرت اقدس علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی بڑی تعریف کی ہے، بدایۃ المجتہد وغیرہ ان کی کتاب ہے. حضرت ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مالک کی طرف نسبت غلط کی گئی ہے. امام مالک کا مذہب بھی وہی ہے جو ابو حنیفہ کا مذہب ہے کہ سورہ نمل کے بسم اللہ کے علاوہ ایک بسم اللہ قرآن کا جز ہے، لا علی التعیین. اب کس صورت کے ساتھ لگائیں گے، لیکن لا علی التعیین. تو امام مالک کی تو الحمدللہ اشکال سے ہم نے بچا دیا. اور صاحب البیت ادری بما فیہ، گھر والا جانتا ہے کہ میرے گھر کے اندر کیا ہے. اس لیے مالکی آدمی کہہ رہے کہ یہ ہمارا مذہب نہیں ہے، اور سینکڑوں نہیں ہزاروں کتابوں میں امام مالک کو بدنام کیا گیا، سینکڑوں نہیں ہزاروں میں. اب امام مالک کو گویا کہ کافر قرار دے رہے. آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ فرماتے کہ وہ بسم اللہ کا منکر نہیں ہے قرآن کے جز ہونے کا. ان کا مذہب وہی ہے کہ ایک بسم اللہ سورہ نمل کے بسم اللہ کے علاوہ وہ جز من القرآن، قرآن کا جز ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ آیا مسئلہ سمجھ؟ اب رہ گیا امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کا ٹکر. ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ایک بسم اللہ ہے سورہ نمل کے علاوہ. امام شافعی کہتے ہیں ہر سورت کا جز ہے. تو یا 112 113 بسم اللہ امام شافعی بڑھا رہا ہے وہ ٹھیک ہے تو ابو حنیفہ کافر ہے. اور اگر ابو حنیفہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، ابو حنیفہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، تو پھر امام شافعی کافر. اشکال تو سمجھ میں آ گیا؟ جواب ذرا سمجھ لینا. جواب یہ ہے ما نقل الینا. یہ چیزیں آپ توجہ نہیں کرتے تو بعد میں کہتے ہیں کہ جی کاتب نے غلط لکھا، الف کو لین اسفان میں بڑھا دیا، اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود امی تھے، ان پڑھ تھے، اس کو پتہ نہیں چلا. اس قسم کی کافی غلطیاں بھی نکال دیتے قرآن میں. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ جب ساتھی سبق سنتے نہیں ہے تو پھر مسئلہ یہی ہوتا. اب مسئلہ سمجھو. قرآن کی تعریف کل آپ کو بتایا، ما نقل الینا بین دفتِ المصاحف. یہ جو گتوں کے درمیان میں رسم عثمانی اور خط قرآنی، رسم عثمانی اور خط قرآنی کے ساتھ جو کچھ لکھا گیا ہے یہ قرآن ہے. چنانچہ سورۃ الفاتحہ مکیۃ یا سورۃ البقرہ مدنیۃ جو لکھا جاتا ہے یہ رسم قرآنی میں نہیں ہے، خط قرآنی نہیں ہے. آپ دیکھیں غور کر لو. الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا اللہ کو رسم الگ ہے، اور سورۃ الفاتحہ مکیۃ مدنیۃ وہ بالکل اس کا رسم الگ ہے. جو لوگ خط جانتے ہیں، تحریر جانتے ہیں، یہ ہے بالاتفاق اللہ آپ کو بھلا کر قرآن کی یعنی رسم قرآنی میں اور رسم عثمانی پہ جو کچھ لکھا گیا یہ قرآن ہے. اب اس کو سمجھنے کے بعد اب سمجھو. امام ابو حنیفہ اور امام شافعی بسم اللہ کو قرآن کا جز مانتے ہیں، لیکن امام شافعی ہر سورت کا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ صرف ایک سورت کا بسم اللہ سورہ نمل کے علاوہ. اب مسئلہ کیا ہے؟ بسم اللہ کو مانتے دونوں ہیں، لیکن آپ کہیں گے 100 زائد بسم اللہ وہ مانتا ہے. امام ابو حنیفہ کہتا ہے کہ باقی صورتوں کی ابتدا میں لکھا جاتا ہے، اس کی حیثیت تاکید کی ہے. مؤکد اور تاکید مل کر کے ایک شمار ہوتے ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نہیں، تاکید نہیں، تاسیس کی حیثیت ہے. یہ اتفاق ہے یہاں سر سے لے کر کے پاؤں تک، پاؤں سے لے کر کے سر تک، اس پر اتفاق ہے کہ منظور یہی ہے. منظور اسی کو کہتے ہیں، اس پر اتفاق ہے. لیکن اب کوئی کہتا ہے کہ منظور
6 فٹ ہے اور کوئی کہتا ہے کہ 4 فٹ ہے، دونوں ٹھیک ہے. کوئی کہتا ہے 6 فٹ ہے اور کوئی کہتا ہے 4 فٹ. اس پر اتفاق ہے کہ یہاں سے لے کر کے پاؤں تک، پاؤں سے لے کر کے سر تک یہ سارا کا سارا منظور ہے. لیکن کوئی 4 فٹ کہتا ہے اور کوئی 6 فٹ کہتا ہے. جو 6 فٹ کہتا ہے تو اس کا فٹا جو ہے نا وہ چھوٹا ہے، اور جو 4 فٹ کہتا ہے کہ وہ بڑا ہے. یہ جو آپ کا مدرسے کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، زمین ہے، یہ 16 ایکڑ ہے، نہیں بلکہ 8 ایکڑ ہے. بالکل دونوں ٹھیک ہے. 16 ایکڑ بھی ٹھیک ہے اور 8 ایکڑ بھی ٹھیک ہے. ایرانی ایکڑ جو ہوتا ہے وہ اللہ آپ کو بھلا کرے آپ کے اس ایکڑ کے دگنا ہے. آپ جس کو ایکڑ کہتے ہیں، آیا سمجھ میں؟ تو اب اس پر اتفاق ہے. اب قرآن کی آیتیں بھی، کوئی کہتا ہے 6666، کوئی کہتا ہے کہ 6640، سمجھے، اور 44. تو یہ جو آیت کی تعریف میں اختلاف ہے. باقی اس پر اتفاق ہے کہ بسم اللہ کی با سے الناس کی سین تک، والناس کی سین تک یہ پورا قرآن ہے. رسم قرآنی میں، خط قرآنی میں لکھا ہوا. اب کوئی کہتا ہے آیتیں زیادہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ آیت، یہی حال ہے بخاری کا. کوئی 9000 حدیثیں بتاتے ہیں، کوئی 7000 حدیثیں بتاتے ہیں، اور کوئی 6000 حدیثیں بتاتے ہیں، کوئی 9500 حدیثیں بتاتے ہیں، اور کوئی اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے 7000 7500، جیسے کہ آپ کی کتابوں میں نمبر لگا ہوا ہوتا. وہ تو ایک حدیث کے کبھی بعض اس کو 3 شمار کرتے لمبی حدیثیں، اور بعض نے 1 شمار کر دیا تو کم ہو گئے، اور کس نے زیادہ کر دیا. تو اس پر تو اتفاق ہے کہ رسم قرآنی میں، خط قرآنی میں اور رسم عثمانی میں جو کچھ اس رسم کے ساتھ لکھا ہو یہ قرآن ہے. آیا مثلا؟ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بسم اللہ کو دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، 5ویں مرتبہ جو لائی جائے، اس کی حیثیت تاکید کی ہے. اس کی اور اصل شمار 1 بسم اللہ ہوگا سورہ نمل کے علاوہ، باقی تاکید کی حیثیت. آپ دیکھیں ہیہات ہیہات لما توعدون، یہ لما توعدون میں ما زائد ہے، یہ لا زائد ہے. ما توعدون فاعل ہے کس کا؟ ہیہات کا. کون سے ہیہات کا؟ دونوں موقع تاکید ایک ہے. ان زیدن کریمن، ان زیدن کریمن. زیدن کو نسب کس نے دیا؟ کریمن کو رفع کس نے دیا؟ کون سے ان نے دیا؟ ان زیدن کریمن، ان زیدن کریمن. تو بتاؤ کہ زید کو نسب کس نے دیا؟ آپ سمجھے؟ موقع تاکید دونوں مل کر کے ایک ہی شمار ہوتے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنے بسم اللہ آگے وہ بمنزل تاکید کی ہے، سمجھے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، تاسیس ہے. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا معنی ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی فتح علینا ابواب العلوم بالفاتحہ، سورہ فاتحہ کے ذریعے سے علم کے دروازے کھول دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی نجانا من عبادت البقرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی نجانا من عبادت آل عمران، بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی وفقنا لاداء حقوق النساء، الذي وفقنا لأداء حقوق النساء، بسم اللہ الرحمن الرحیم الذي انزل علينا مائدة من السماء من الرزق. یہ امام شافعی کے بسم اللہ کے ترجمے الگ الگ ہے، تاسیس ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تاکید ہے. اللہ واسطے بتاؤ کس کو سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ رسم قرآنی میں. اس لیے کافر رافضی خود کافر ہے، نہ ابو حنیفہ کافر ہے نہ شافعی کافر. رسم عثمانی میں جو کچھ بہت مشکل مسئلہ ہے. یہ ضیاء الدین منحوس نے لکھا تھا، یہ اعتراض و سوالات انہوں نے لکھے، اور اس وقت اس کا چیلنج تھا یہ تھا کہ کوئی مجھ سے بحث کرے. علامہ علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے کہا بحث میں کرتا ہوں، آپ میرے معاون بن جاؤ، یا یہ کہ آپ بحث کریں میں آپ کا معاون بن جاتا ہوں. پھر خدا نے اس کو جہنم میں پہنچا دیا الحمدللہ. ہمارے مناظرے کی نوبت آئی بھی نہیں. یہ کم کا جامع فیضیہ کم کا پڑا ہوا تھا. خوب مسئلہ سمجھو. مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہو گیا. اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ چونکہ مدرسین ہیں، کیا ہیں؟ مدرسین. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترکیب تو میں کل آپ کو بتا چکا ہوں. آپ کو بتائیں ابدؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم مستعینا، یاد ہے کہ نہیں ہے؟
اب دو بسم اللہ الرحمن الرحیم مستعینہ اور اتلو بسم اللہ الرحمن الرحیم مستعینہ. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مستعینہ کو پہلے نہیں نکالا بلکہ اللہ آپ کو بھلا کر بعد میں نکالا. اس کی وجہ میں نے آپ کو کسر افراد اور قصر قلب، حسر افراد اور حسر قلب کی شکل میں کل آپ کو میں بتا چکا ہوں. او منڈیا کچھ پھلا پڑھا نہیں پڑھا، یہ اس کا ذرا یاد کر لینا. سمجھ رہی؟ باقی ہمارے آپس کے اللہ کو لگے چھوٹے موٹے اختلافات ہیں، وہ یہ کہ بسم اللہ کو زور سے پڑھیں گے یا بسم اللہ کو آہستہ پڑھیں گے، یہ کریں گے. وہ امام شافعی وہ ہمارے چچا ہے، مالک اور احمد بن حنبل، اور ابو حنیفہ ہمارا ابا ہے، اور شافعی مالک اور احمد بن حنبل ہمارے چچا ہیں. غیر مقلدین ہمارے سوکن ہیں. سمجھ میں کہ غیر مقلدین کیا ہیں؟ وہ ہمارے سوکن ہیں. اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، گائے کے 4 پستان ہوتے ہیں، 4 ہے، اور 5واں اس کی پیشاب والی جگہ ہے. سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ تو بس یہ ہے کہ ہم دودھ پینے والے لوگ ہیں، 4 پستان ہوتے ہیں اس کے، اللہ آپ کا بھلا کریں. باقی جو کہ پیشاب والی جگہ وہ غیر مقلدین کو پیشاب لے کر کے ہم دیتے رہیں گے. اللہ کے بندوں کچھ پھلا پڑھا نہیں پڑھا؟ ہاں یہ ذرا بسم اللہ کے متعلق میں نے آپ سے عرض کیا. اب اس کے بعد چلیے گا. البتہ ایک مسئلہ کر لینا، میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ یہ ہے کہ مدرسین حضرات ہیں، الرحمن میں فاعل ہوا نکالیں گے، الرحیم کے اندر فاعل ہوا نکالیں گے، اور فاعل ملا کر کے پھر صفت اول لفظ اللہ کے لیے، اور الرحیم کو فاعل سے ملا کر کے پھر یہ نہیں کہہ دینا کہ لفظ اللہ مضاف الیہ مجرور اور وہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مضاف الیہ مجرور اور وہ موصوف اور الرحمن صفت اول الرحیم صفت ثانی. اس طرح نہیں کرنا چاہتی. ٹھیک ہے اختصار میں کر لیتے ہیں لیکن ویسے نہیں، ٹھیک نہیں ہے نحوی اعتبار سے. ضم الصفات بدون فاعلها ما موصوفاتها خطأ فاحش. بولو ضم الصفات بدون فاعلها، ضم الصفات یہ صفات کے صیغے ہیں، ضم الصفات بدون فاعلها فاعل کے ملائے بغیر، ما موصوفاتها موصوف کے ساتھ ان کو ملانا خطأ فاحش، یہ بہت بڑی غلطی ہے. اور اس میں مدرسین حضرات اور ہم لوگ اللہ کو بھلا کریں گے، لفظ اللہ موصوف، الرحمن صفت اول، الرحیم صفت ثانی، اس طرح نہیں کرنا. اختصاراً آپ کر لیں اور بعد میں آپ کے طالب علم چل پڑے، ورنہ یہ ہے کہ فائل ان کو نکال کر کے پھر اس کے بعد بات تب تک بسم اللہ کی چل رہی ہے. اس کے بعد مسئلہ یہ سمجھو کہ بسم اللہ کے با استعانت کے لیے تو اللہ کے اسم سے، اسم مضاف ہے اور لفظ اللہ مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ میں تغیر ہوتا ہے، تو آپ مدد لے رہے ہیں، اسم سے لے رہے ہیں، مسمى سے، اللہ سے نہیں لے رہے. غلام و زید میں غلام الگ ہے، زید الگ ہے. غلام الگ ہے اور زید الگ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اسم مضاف ہے الگ ہے اور لفظ اللہ مضاف الیہ الگ ہے. اور با استعانت کے لیے، مدد کے لیے تو کائنات جو وجود میں آیا ہے، یہ ساری کائنات وجود میں آیا ہے، یہ اسم سے آیا ہے، مسمى سے نہیں آیا ہے. اور اسم عین مسمى نہیں ہوتا، غیر مسمى ہوتا ہے. یا کہہ دو کہ مضاف الیہ کا غیر ہوتا ہے، تو لفظ اللہ، اللہ جو مضاف الیہ اس سے آپ مدد نہیں لے رہے، آپ تو غیر اللہ سے مدد لے رہے ہیں. آئے اس رسم میں تو بیزاوی نے تو کمال کر دیا، اس نے کہا کہ جی لفظ اسم زائد ہے. سمجھدا ہے؟ تو پورے قرآن کے اندر یہ اسم کو زائد قرار دے گا. سمجھ میں ہے کہ پورے قرآن کے اندر تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام ہر جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو اللہ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، اور زائد قرار دیتا رہے گا حضرت صاحب. تو ایک جواب تو اس نے وہ دے دیا. دوسرا جواب سمجھو مولانا، جو اصل جواب ہے وہ یہ ہے کہ اسم صفت کے معنی وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلِلَّهِ الصِّفَاتُ الْحُسْنَى وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى الصِّفَاتُ الْحُسْنَى. اب ہوگا بِصِفَةِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. بولو بِصِفَةِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اللہ کی صفت سے. اور صفات باری تعالیٰ عین باری تعالیٰ ہے، یہی متقدمین کا مذہب ہے. بولو کیا عرض کر رہا ہوں؟ بصفت اللہ. اب ہوگا استعین بصفت اللہ الرحمن الرحیم. صرف تغایر اعتباری ہے، صرف تغایر اعتباری ہے.
باقی ہے ایک ہی چیز. تو بصفت اللہ جب ہو گیا تو صفت اللہ کی صفت کی مدد سے، اور صفت عین باری تعالیٰ ہے. وصفاتہ عینہ، یہ میزان العقائد کی عبارت ہے شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی. وصفاتہ عینہ، یہی متقدمین کا مذہب ہے. اور شرع عقائد میں جو وہی اللہ ولا غیرہ، وہی اللہ ولا غیرہ، یہ متاخرین کا مذہب ہے، یہ ان کی اپنی تعبیر ہے. یہ متاخرین کا مذہب ہے، یہ ان کی اپنی تعبیر ہے. شاہ عبد العزیز کی عبارت میں آپ کو میزان العقائد فرماتے ہیں کہ ہم رجال ونحن رجال والحرب بیننا وبینہم سجال. وہ مرد ہیں، ہم بھی تو کھدڑے نہیں ہیں. متاخرین کو میں نہیں مانتا، متقدمین کا مذہب ہے. شاہ صاحب کی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی. اللہ کی بندو کچھ پہلے پڑھا تو بصفت اللہ الرحمن الرحیم، صفت عین موصوف ہے متقدم. آپ کہیں گے پھر موصوف اور صفت میں کیا فرق ہو گیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ شیشہ ہے، ادھر سے سرخ رنگ ہے، اس شیشے کے اندر ایک بلف ہے، اس کے اندر ایک بلف ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ادھر سے سرخ رنگ ہے اور ادھر سے گلابی رنگ ہے اور ادھر سے گولڈن رنگ ہے اور ادھر سے ہرا رنگ ہے. اندر بلف ایک ہے، لیکن ادھر سے جو دیکھتا ہے کہتے ہیں یار گلابی رنگ کے بلف ہے اندر. چار کونے والے شیشے دیکھے نہیں دیکھے؟ چار کونا والے نہیں، کونے والے، سمجھے؟ چار کونے والے شیشے دیکھے نہیں دیکھے؟ اس کے اندر ایک بلف ہے. اب ادھر سے آپ دیکھیں گے گلابی، ایک طرف گلابی ہے، کہیں یار بلف گلابی ہے. دوسرا ادھر سے دیکھ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یار گولڈن ہے، پیلا. تیسرا ادھر سے دیکھتا ہے، کہتے ہیں ہرے رنگ کا، جیسے بریلویوں کا ہرا رنگ ہوتا ہے، سمجھتا ہے. چوتھا یہاں سے دیکھتا ہے، کہتے ہیں سرخ ہے. یہ دیکھیے اندر کی بلف ایک ہے، لیکن باہر کی جو اس کے متعلقات ہیں تو اس کے متعلقات کے اعتبار سے وہ مختلف طریقوں سے دیکھا جا رہا ہے. آیا سمجھ نہیں؟ تو باہر متعلقات کے اعتبار سے وہ چار دکھائی دے رہا ہے، چار قسم کے، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے. متعلقات خارجیہ کے اعتبار سے وہ چار شمار ہو. خیال کر لینا ایک ذات باری تعالیٰ ہے. جب مولی منظور کے پیدا کرنے کے ساتھ وہ وابستہ ہوتا ہے، اس کو پیدا کرتا ہے، اس کو محیی کہتے ہیں. اور وہی ذات جب مولی منظور کے روح کو نکال دیتی ہے، وہ ذات اس کو کہتے ہیں ممیت، اس کو ممیت کہتے ہیں. وہی جب مولی منظور پر رحمت کرنے پر آتا ہے، اس کو رحیم کہا جاتا ہے. اور وہی جب مولی منظور کو وہی ذات جب گرفت کرتا ہے تو وہ قہار ہے، عزیز ذو انتقام ہے. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ جی صرف تغیر اعتباری ہوگی، تغیر صرف اعتباری ہوگا. اس لیے متقدمین کا مذہب کیا ہے؟ متقدمین کا مذہب یہ ہے وصفاتہ عینہ، تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم بصفت اللہ الرحمن الرحیم اور وصفاتہ عینہ. بولو بولو، وصفاتہ عینہ. آئے مسئلہ میں ایک یہ سب سے بہترین اسلم جواب ہے اعتراضات سے صحیح سالم ٹھیک. باقی میں نے عرض کیا متاخرین کا ان کا کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، مجھے ان تفصیلات میں وقت لگے گا. لا ہو ولا غیرہ ہمارے اکابرین علماء دیوبند کا مذہب لا ہو ولا غیرہ کا ہے. حضرت اقدس حجت الاسلام والمسلمین حضرت محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تقریر دل پذیر وغیرہ دیگر کتابوں کے اندر لا ہو ولا غیرہ کی تقریر کی گئی ہے. اور حقانی عقائد الاسلام جو حضرت اقدس مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ، ابو محمد عبدالحق حقانی، تفسیر حقانی کے محقق، اور یہ جو آپ کے انامی حسامی کی شرح لکھی ہے. علامہ انور شاہ کشمیری کسی کو نہیں مانتا، لیکن یہ بہت بڑے آدمی ہے. عبدالحق ابو محمد عبدالحق حقانی رحمۃ اللہ علیہ، اس کی بڑی تعریف کی ہے تفسیر حقانی کے. اور حقانی عقائد الاسلام جو اس نے لکھا اس میں بھی یہی مذہب ہے.
کیا ہے؟ لہو ولا غیرہ۔ مولانا ادریس کاندیلی رحمۃ اللہ علیہ علم الکلام کے اندر بھی یہی مذہب ہے۔ یہ اصطلاحات کا فرق ہے اور یہ حقیقت میں ایک ہی بات بنتی ہے، لیکن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ عوام کے اس کے لیے سہولت کے لیے آسانی کے لیے متقدمین کا مذہب و صفات و عین ہو۔ اے کاش کہ آپ سمجھتے، بولو اے کاش کہ آپ کیا ہیں سمجھتے۔ یہ مسئلہ تھا، یہ کوئی جھگڑا، اس میں کوئی خاص قسم کا جھگڑا نہیں ہے۔ ایک تو مسئلہ یہ ہو گیا، جواب عرض کر رہا تھا کہ با استعانت کے لیے اور اسم غیر اللہ نہیں ہے، اسم بمعنی صفت ہے۔ ایک تو یہ کہ زائد قرار دیا اسم کو، تو اب ہوگا یعنی استعین باللہ الرحمن الرحیم، تو استعانت پھر اللہ سے ہوا کہ اگر اسم کو ظاہر کا۔ دوسرا یہ کہ اسم زائد نہیں ہے تو صفت کے معنی میں، وہ صفات وہ عین ہو، جب صفت عین باری تعالیٰ ہے۔ اور جواب کا اشکال کا جواب میں نے دے دیا، صفت موصوف میں پھر تغیر کیا ہوگا؟ تو تغیر میں نے آپ سے عرض کر دیا اعتباری ہے، تغیر اعتباری، حقیقی تغیر نہیں ہے۔ جب صفت عین موصوف ہے تو پھر یہ ہے کہ صفت سے مدد کا مطلب عین موصوف سے، باری تعالیٰ سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے اس سے مدد لینا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ کبھی اسم عین مسمى ہوتا ہے، کبھی اسم غیر مسمى ہوتا ہے۔ سمجھتا ہے؟ اسم کیا ہے؟ کبھی عین مسمى ہوتا ہے، کبھی غیر مسمى ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ منظور مورب ہے، منظور مورب ہے، اسم مورب، میں خود مورب نہیں، میں سخت مبنی ہوں۔ آپ سمجھ نہیں رہے؟ منظور کیا ہے؟ منظور مورب ہے، تو منظور مانے اس میں منظور مورب ہے، مسمى مورب نہیں ہے۔ مسمى تو بہت سخت قسم کا ہے۔ آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ اس لیے افغانستان والے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ پاکستان کا ہر مولوی بدلا ہے، منظور نہیں بدلا ہے۔ میں جس وقت پہلے تھا اب ہوں، اسی طرح رہوں گا۔ طالبان کے حق میں سب سے پہلے میرے شیخ نے، مفتی نظام الدین نے، اور ہم نے طالبان کے حق میں جلسہ کیا۔ اس وقت جو مذہب تھا وہ رہا ہے، رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ منظور تو کیا ہے؟ مورب ہے، اور اسم مورب ہے، میں مبنی ہوں۔ عمل کو میں تو مبنی ہوں۔ تو اگر آپ کہتے کہ منظور مورب ہے تو یعنی اس میں منظور مورب ہے، اور آپ کہتے ہیں منظور منافق ہے اور بدماش ہے، تو اسم بدماش نہیں، مسمى بدماش ہے۔ بولو اگر آپ کہتے کہ منظور کیا ہے؟ منظور بدماش ہے، آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ منظور مورب ہے، اسم ہوگا، اور منظور بدماش ہے اور سخت آدمی ہے تو پھر مسمى مراد ہوگا۔ سمجھے بھی جن؟ اور زینب کو طلاق ہے تو مسمى کو طلاق ہے، اسم کو طلاق نہیں ہے۔ آپ بات سمجھ رہے؟ تو کبھی اللہ آپ کا بھلا کرے اسم عین مسمى ہوتا ہے، کبھی غیر مسمى ہوتا ہے، یہاں عین مسمى ہے۔ چوتھی بات سمجھو، آپ کو بڑا مزہ آئے گا، وہی ہے۔ اچھا، حضرت اقدس کی جو کتاب ہے مولانا موسیٰ روحانی البازی کی، بہت بڑے آدمی ہیں ماشاءاللہ، یہ 1500-2000 صفحات کی کتاب ہے، فتح اللہ بخواص الاسم اللہ۔ کیا کمال کیا اس بندے نے! فتح اللہ، بولو بولو، فتح اللہ بخواص اسم اللہ نہیں ہے کہ اللہ کے اسم کے خواص نہیں ہے، بخواص اسم اللہ نہیں ہے، فتح اللہ بخواص الاسم اللہ، الاسم اللہ ہے۔ کیا ظالم نے کمال کر دیا، پٹھان زندہ آباد، سمجھتا ہے کیا کمال کر دیا۔ ہمارے ایک علاقے کے قابل عالم ہے، اس نے 1,500-2,000 صفحات کی اس پوری کتاب کا ترجمہ کیا، ترجمہ کر کے میرے پاس لایا کہ میں اس کو شائع کرنا چاہ رہا ہوں، آپ اس پر تقریض لکھ دیں۔ میں نے کہا کہ یہ فتح اللہ بخواص الاسم اللہ، اس سے کیا سمجھ میں آ گیا آپ کو؟
وہ گھومنے لگا. سمجھے میں نے پوری کتاب کے ترجمہ تو آپ نے کر دیا, اس سے آپ کو کیا سمجھ میں آ گیا؟ دیکھیں آپ حضرات, الاسم مبدل من ہو اور اللہ بدل, الاسم معطوف علیہ اور اللہ عطف بیان. معطوف علیہ اور عطف بیان دونوں کا مصداق ایک ہوتا ہے, اسم اور مسمى ایک ہے. واہ موسیٰ زندہ باد, 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 واہ موسیٰ زندہ باد. سمجھتا ہے؟ بہت بڑے آدمی تھے. حضرت اقدس مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ سے مصر میں علماء نے عرض کیا کہ ایک بہت بڑے عالم پاکستان کے, اور اس جیسا ذہین دنیا میں کوئی گزرا بھی نہیں ہے, اس جیسا ذہین دنیا میں کوئی گزرا بھی نہیں ہے, ایسی ایسی اس کی تصنیفات ہیں, آپ کیوں تصنیف نہیں کر رہے؟ تو مفتی محمود رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ کون ہے پاکستان والا مولوی؟ تو حضرت اقدس یہ کہ انہوں نے مصریوں نے کہا کہ وہ موسیٰ ہے, محمد موسیٰ روحانی البازی. مفتی محمود ہنسنے لگے, فرمانے لگے کہ میں نے موسیٰ کو تیار کیا, وہ ساری تصنیفیں میری ہے, موسیٰ کی نہیں ہے. موسیٰ کو میں نے تیار کیا, موسیٰ کو میں نے پڑھایا. سمجھتا ہے؟ تو ایک لفظ کے اندر اس خدا کے بندے نے تمام مسائل حل کر دیے. لفظ کے اندر فتح اللہ بخواصل اسم اللہ, الاسم کو معطوف علیہ قرار دیا, اللہ کو عطف بیان, یا وہ مبدل من ہو اور یہ بدل, مسئلہ ہی ختم ہو گیا. اسم اور مسمى دونوں کے دونوں ایک ہیں. اور اسم صفت کے معنی میں جو میں نے آپ سے عرض کر دیا, ایک تو لفظ اسم زائد ہے, دوسرا یہ کہ اللہ کا لفظ اسم صفت کے معنی میں, اور صفات باری تعالیٰ عین باری تعالیٰ. تیسرا مسئلہ یہ ہو گیا کہ اسم عین مسمى ہے. چوتھا مسئلہ سمجھو مولانا, چوتھا مسئلہ یہ ہے جب اسم مؤثر ہے تو پھر مسمى کا کیا کہنا؟ یہ دلالت النص سے استدلال ہے. جب اسم سے مدد لے رہے ہیں, اسم اتنا مؤثر ہے, اللہ کا اسم احمد رضا خان کا نہیں, سمجھ رہی میں کیا؟ اللہ کا اسم اتنا مؤثر ہے کہ کائنات کو وہ بنا رہا ہے. اسم اسماء اور صفات اتنے ہیں, تو پھر مسمى کا کیا کہنا؟ سمجھتا ہے؟ شوق دیدار فزون شد بسر بام بیا, نکو نام نکو نام نکو نام بیا. میں مست ہو کر کے چھتوں پر چڑھ گیا ہوں تیرے انتظار میں, آجا 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 آجا, میرا شوق بڑھ گیا ہے. شوق دیدار فزون شد بسر بام بیا, اے دلارام 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 بیا. چون تو باشی کی بنا میں تو چنی مشہور ہے, اے نکو نام نکو نام نکو نام بیا. تو کیسا ہوگا جب تیرا نام اتنا پاگل بنا کر کے دنیا کو چھوڑا ہے. نام میں اتنا مٹھاس اور حلاوت ہے, اللہ اللہ. این چنی نس تو شیری نام, شیر و شکر میں کنم جانم تمام. جب نام اتنا ہے تو تیرا پھر مسمى کیسے ہوگا؟ اسم اس قسم کا مزیدار ہے, مسمى کیا ہوگا؟ یہ ایک رضا خانیوں کا ایک اعتراض تھا جس کے 4 جواب میں نے آپ سے عرض کر دیا. آپ حضرات کو مسئلہ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ سمجھے؟ ہر جگہ دیوبندی اللہ آپ کا بھلا کرے پھنسے ہوئی ہے, کہیں غیر مجلد, کہیں رافضی, اور کہیں قادیانی, کہیں یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے رضا خانی, پھنسے ہوئی ہے. بریل ان کا مسئلہ ہے, اللہ آپ کا بھلا کرے. چلیے گا مولانا, پھر اس بات کو بھی سمجھ لینا کہ رحمان الرحیم, یہ جیسے کہ ہمارے اس سعودیہ سے یہ قرآن چھپتا ہے, اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت اولا ہے, الحمدللہ رب العالمین آیت ثانیہ ہے. اب جبکہ یہ ایک ہی صورت ہے بسم اللہ, الرحمن الرحیم بسم اللہ میں بھی آ گیا, اور الحمد کی آیت ہے, الحمد کا جز ہے, تو الرحمن الرحیم پھر آ گیا, تو یہ کیوں ہے؟ تو اس لیے اب تو سمجھ لینا الرحمن الرحیم کے اندر تکرار نہیں ہوگا, وہاں مقام الوہیت میں ہے, اور رب العالمین الرحمن الرحیم یہاں مقام ربوبیت ہے. وہ ابھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں, ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. چلیے گا مولانا, پہلے ترجمہ کرتے تو پھر اس کے بعد
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے، ساری تعریفیں اللہ رب العالمین، جہانوں کی پرورش کرنے والی ذات، الرحمن سب پر مہربان، الرحمن سب پر مہربان، الرحیم خاص مہربان، مالک یوم الدین مالک روز جزا کا، ایاک نعبد آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم دکھا دے ہمیں سیدھا راستہ، دکھا دے راستہ ہمیں سیدھا، صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم اور الذین انعمت علیہم جو ان کا راستہ دکھا دے جن پر آپ نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم نہ اللہ آپ کا بھلا کر مغضوب علیہم جن پر آپ کا غضب ہوا، والضالین ولا الضالین نہ یہ کہ گمراہ اور بھٹکنے والے، نہ بھٹکنے والے نہ مغضوب علیہم غضب یافتہ جن پر غضب ہو چکا ان کا راستہ نہ ہو، بلکہ منعم علیہم کا راستہ آپ دکھا دیں ہمیں۔ مولانا اگر آپ دیکھیں گے نا، غور کریں گے تو اس میں ربط خود بخود موجود ہے۔ الحمدللہ للہ سے مراد خالق ہے، بولو اللہ سے مراد خالق ہے۔ اللہ یہاں پر خالقیت کے معنی میں ساری تعریفیں اس کے لیے جس نے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد پیدا کر کے چھوڑنا نہیں ہے بلکہ سنبھالنا ہے رب العالمین، جو جہانوں کو ان کو یہ کہ پرورش بھی کرتا ہے، پرورش بھی کرتا ہے، ہو گیا مولانا، پرورش ان کی تربیت بھی کر دیتا ہے، وہ ابھی آپ سے عرض کریں تربیت بھی کر دیتا ہے، اور تربیت کے بعد پھر یہ کہ فرماتے ہیں کہ الرحمن الرحیم یہ کہ رحمتیں اس کی سب پر ہیں، جتنوں کو پیدا کیا سب پر، چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو سب پر مہربان ہے۔ الرحیم قیامت کے دن خصوصی طور پر یہ کہ مومنین پر رحیم ہوگا، لیکن کھلاتا پلاتا بھی ہے، بدماشی نہ کرو، مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے، بدلے والا اور روز جزا کا بھی مالک ہے، آپ سے حساب کتاب بھی لے گا۔ اب جو حساب کتاب لینے والے ہم اس کی گرفت میں ہیں، تو پھر آؤ ہم سب کے کولو یہ کہہ دو کہ ایاک نعبد، کولو پہلے اللہ الحمدللہ سے پہلے نکل چکا ہے، جب یہ ہے کہ پیدا کرنے والا وہی ہے، کھلانے والا بھی وہی ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کر یہ کہ سب پر مسلمان اور کافر سب پر مہربان ہے، دنیا اور آخرت میں مالک بھی ہے، روز جزا کا اس کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ تو آؤ مل کر کے یہ کہ سب کے سب ایاک نعبد ہم آپ سے کہتے ہیں آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں اپنے تمام معاملات کے اندر۔ اب عبادت کے اندر اور استعانت کے اندر ہو سکتا ہے کہ ہم سے عبادت میں غلط، یا ظاہر ہے کہ عیسائی بھی عبادت کرتے ہیں، یہود بھی عبادت کرتے ہیں، اور مشرکین اور بدعتی لوگ بھی عبادت کرتے ہیں، اس لیے عبادت میں غلطی ہوگی۔ اہدنا الصراط المستقیم عبادت میں ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، سیدھا راستہ ہمیں دکھا دے، اور راستہ کس کا؟ صراط الذین انعمت علیہم جن پر آپ نے انعام کر دیا، غیر المغضوب علیہم نہ راستہ ان کا کہ جن پر غضب ہو چکا ہے، والضالین نہ بھٹکنے والے ان کا راستہ ہمیں نہ دکھا دے جن پر آپ کا انعام ہو چکا ہے، سیدھا راستہ جنہوں نے پایا اور جن پر آپ نے انعام کر دیا۔ اب یہ ہو گیا مولانا جو سورت کا ترجمہ میں نے عرض کر دیا۔ اس کے بعد مولانا اس سورت کا دعویٰ ہے، دعویٰ اس کا توحید، دعویٰ اس کا ہے توحید مولانا، اور الحمدللہ ساری تعریفیں خاص اسی کے ساتھ ہیں، یہ لام اختصاص کے لیے یہی توحید ہے مولانا، ساری تعریفیں اسی اللہ کے لیے، خاص اللہ کے لیے، اس لیے کہ لام اختصاص کے لیے آپ نے پڑھا شرح تعامل کے اندر الجل للفرس، الجل للفرس، جل گھوڑے کا ہوتا ہے، اگر مولوی جل پہنے گا گھوڑا ناراض ہو جائے گا، اور گھوڑا پگڑی پہنے گا تو مولوی ناراض ہو جائے گا۔ الجل للفرس ساری تعریفیں اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ وہ مسئلہ آپ کے سامنے آئے گا۔ اس سورت کا نزول نمبر 5 ہے، سورہ مدثر کے بعد اس کا نزول ہوا۔ سورت مکی ہے مولانا، سورت ہے مکی، بعض مفسرین اس کے تکرار نزول کے قائل ہے کہ 2 مرتبہ اس کا نزول ہوا، اور بعض کہتے کہ 1 مرتبہ ہوا، دونوں میں کوئی جھگڑا نہیں ہے۔
خیال کر لینا مولانا، شان نزول شان نزول متاخرین کے ہاں اخص مطلق ہے اور متقدمین کے ہاں عام مطلق ہے۔ مثلا ایک آیت نازل ہو گئی کسی خاص واقعے میں، سبب نزول اس کا وہ واقعہ ہے، ایک آیت خاص واقعے میں نازل ہوا۔ اب متاخرین کہتے ہیں کہ یہ نزلت فی قضا، اس میں نازل ہو گئے، اور یہ واقعہ اور یہ قصہ سبب ہے اس آیت کے نازل ہونے کا، متاخرین کے ہاں یہی۔ اور متقدمین کہتے ہیں کہ اس قسم کے واقعات جتنے، یہ تو اس سے کلی نکالتے ہیں، اور اس قسم کے جتنے بھی واقعات ہیں، اب اس پر یہ جب صادق آتی ہے یہ آیت تو کہتے ہیں نزلت فی قضا، نزلت فی قضا کا معنی صدقت فی قضا، اس پر بھی صادق آتا ہے۔ مثلا میں مثال آپ سے عرض کروں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اب غیر المغضوب سے ہم یہود مراد لیتے ہیں، الضالین سے نصارہ، تو آپ یہ کہیں کہ اسی کے بارے میں نازل ہے، یہود و نصارہ کے بارے میں، یہ متاخرین کے ہاں۔ اور متقدمین آپ کو بتا دیں گے کہ نہیں، متقدمین کہتے ہیں کہ المغضوب مشتق کا صیغہ ہے اور الضالین مشتق کا صیغہ ہے، اور مشتقات آپ نے پڑھا کلیات ہوتے ہیں، ما يدل على ذات مبہمۃ ماخوذۃ ما بعض صفاتها، مشتقات کے بارے میں آتے ہیں۔ اب المغضوب علیہم لعان والوں پر بھی خدا کا غضب ہے، والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، اور ومن یقتل المؤمن متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد له عذابا عظیما۔ آپ لوگ میری بات سمجھتے ہیں؟ سو نہیں، آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور الضالین میں نصارہ تو اس کا ایک فرد کامل ہے، اور المغضوب میں یہود فرد کامل ہے، ورنہ یہ کہ یہ عام ہے، مشتق جہاں جہاں جس پر بھی صادق آئے گا، نہیں سمجھ میں آ جائے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، غائب ہونے والا، سمجھتے ہیں؟ بس وہاں پہنچ کر کے پھر آپ سے کہہ دوں گا۔ تو اس قسم کی جو کلیات ہوتی ہے مولانا، وہ کلیات وہ اس کے فرد کامل کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ جی یہ اس کا شان نزول ہے، سمجھے؟ ورنہ یہ ہے کہ اس قسم کے واقعات اللہ کے جتنوں پر وہ کلیات صادق آتے ہیں، متقدمین کہتے ہیں نزلت فی قضا کا معنی صدقت فی قضا۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس میں شان نزول متاخرین کے اخص ہے اور متقدمین کے عام مطلق ہے، اس کا ذرا خیال رہے۔ دوسرا مسئلہ سمجھو، سورہ فاتحہ کا ما قبل کے ساتھ ربط کیا ہے؟ کوئی ربط نہیں، ما قبل اس کا کچھ ہے ہی نہیں۔ باقی سورتوں کا ربط ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیان کریں گے۔ سورہ فاتحہ کا ربط ما بعد کے ساتھ تو ہوگا، ما بعد کا اس کے ساتھ ہوگا، لیکن ما قبل کے ساتھ تو اس سے ما قبل تو کچھ ہے ہی نہیں۔ دو باتیں۔ تیسرا مسئلہ سمجھو، سورہ فاتحہ اجزائے 30 میں سے نہیں ہے، الگ ہے، پہلے پارے کے ساتھ لکھا گیا ہے لیکن پہلے پارے کا جز نہیں ہے، نہ دوسرے پارے کا جز ہے، نہ تیسرے کا، نہ چوتھے کا، نہ 30ویں کا۔ سورہ فاتحہ اجزائے 30 میں سے نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ اجزائے 30 میں سے نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ ام الکتاب ہے، اصل الکتاب ہے، ماں ہے، اور باقی 30 پارے اس کے بچے ہیں، ماں الگ ہوتی ہے، بچے الگ ہوتے ہیں۔ اس لیے لکھا تو گیا ہے جزء اول کے ساتھ، لیکن جزء اول میں سے نہیں ہے۔ جزء اول تو اس کا بچہ ہے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، سارے کے سارے۔ قرآن تو ہے، سمجھتے ہیں؟ قرآن تو ہے لیکن اجزائے 30 میں سے نہیں ہے۔ اجزائے 30 اس کی اولاد ہے اور یہ ان کی ماں ہے،
اور ماں کا وجود الگ ہوتا ہے. التغایر بین الام و بین اولادها، ماں اور اولاد کے درمیان میں تغایر تو بالکل واضح ہے ملنگو. یہ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ آیا مسئلہ؟ جو اس کا خیال کر لینا، یہ آپ کو یاد رہے. چوتھا مسئلہ سمجھو، ایک ہے صراط المستقیمہ اور ایک ہے الصراط المستقیم. الصراط المستقیم معرف باللام، الصراط معرف باللام، جب موصوف بالصفت ہو تو خصوصی تخصیص کا وہ تقاضا کرتا ہے، خصوصی تخصیص کا. اب الصراط المستقیم کا معنی متعین یہ راستہ، قرآن یا جنت یا اللہ کو بلا کریے کہ کیا اسلام، وہ ابھی آ رہا ہے آپ کے سامنے. الصراط معرف باللام جب موصوف ہوں کسی صفت کے ساتھ، جیسے کہ آگے المستقیم اس کی صفت ہے، تو اس صفت کے ساتھ خصوصی تخصیص کا تقاضا کرتا ہے، اس صفت کی وجہ سے خصوصی تخصیص کا تقاضا کرتا ہے. لہذا یہ تخصیص یہی ہے، یا قرآن ہے یا جنت ہے یا اسلام ہے. مولانا اسلام اور قرآن ایک ہی چیز ہے. اور دوسرا قرآن میں آئے گا صراطا مستقیمہ صراطا سویہ کا معنی کوئی سا سیدھا راستہ، کوئی سا بھی سیدھا، ٹھیڑا راستہ نہ ہو، سیدھا راستہ. بہت سے سیدھے راستے ہو سکتے ہیں. تو صراط مستقیم سے مراد ایک خاص راستہ ہی ہوگا، اور صراط المستقیمہ سے کوئی سا بھی سیدھا راستہ. ھذا ھو الفرق بینہما، دونوں کے درمیان میں یہ فرق ہی ہو گیا. تیسرا مسئلہ ہے مولانا، جب کسی لفظ کے مختلف معانی ہو، ایک لفظ کے مختلف معنی ہو تو سیاق و سباق کے اعتبار سے مناسب معنی اس کا وہاں مراد لیا جائے. ایک لفظ کے کئی معنی ہو تو پھر ان معانی میں سے مقام کے مناسب کسی معنی پر اس کو محمول کیا جائے گا. جانا پٹھان کیا کہتے ہیں؟ جانا کس کو کہتے ہیں؟ محبوب. بولو، جانا تو محبوب ہے نا، سمجھے؟ جانا کیا ہے؟ محبوب ہے نا. لیکن اب میں آپ کو کہوں جانا کھانا کھا کے جانا، بولو جانا کھانا کھا کے جانا، تو دونوں جانا میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ جانا اے میرے محبوب کھانا کھا کر کے پھر چلے جانا. جانا بولو، جانا کھانا کھا کے جانا. حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی کو کسی نے کہا کہ شیخ العرب حسین مدنی کی شان جمالی ہے اور لوگ جمال کے قریب جاتے ہیں. حسین مدنی کے لیے لوگ مرتے. آپ کی شان جلالی ہے، جلال سے لوگ بھاگتے. آپ کا روب ہے، جلال ہے، سب بھاگتے ہیں. باپ سے بچے بھاگتے ہیں. ماں کی شان جمالی ہے، ماں کے پاس چلے جاتے ہیں. آپ اردو سمجھتے ہیں؟ کہنے لگے آپ کی شان جمالی ہے، جلالی ہے، لوگ بھاگتے ہیں آپ سے، اور مدنی کی شان جمالی ہے، اس کے قریب جاتے ہیں. تو جلالی اور جمالی سمجھ میں آئے؟ آپ کی شان جلالی ہے، جلال سے بھاگتے ہیں. ان کی شان جمالی ہے، جمال کے قریب جاتے ہیں. تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ ہاں بھائی، مدنی کی شان جمالی ہے، انہوں نے اپنی شان جمالی، اور ہماری شان جلالی ہے، ہم نے اپنی شان جلالی. ان کی شان جمالی ہے، انہوں نے اپنی شان جمالی لوگوں میں بٹھایا. ہماری شان جلالی ہے، ہم نے اپنی شان جلالی آگ لگایا. دوسرے جلالی کا معنی آگ لگانا، اور پہلے والے جمالی جمال کا معنی جم بٹھایا. مدنی کی شان جمالی ہے، اس لیے انہوں نے اپنی شان لوگوں میں جما لی. ہماری شان جلالی ہے، ہم نے لوگوں کے درمیان اپنی شان جلالی آگ لگا دیا. ایسے ملنگ لوگ ہو، سمجھتا ہے؟ تو جمالی ایک جگہ جمال کا معنی الگ ہے، دوسری جگہ الگ. جلال کا ایک جگہ معنی الگ ہے، ایک جگہ. جانان کا ایک جگہ الگ معنی ہے، دوسرے معنی پر جگہ پر معنی الگ ہے. تو یہ ہوتا ہے. اب ہوگا مولانا، اللہ آپ کا بھلا کرے، مالک یوم الدین. سمجھتا ہے؟ تو دین کا معنی یہاں پر بدلہ اور جزا. مالک یوم الجزاء، مالک یوم الجزاء.
اور دین کا معنی عبادت کے بھی آئے گا، دین توحید کے معنی میں بھی آئے گا، مخلصین لہ الدین، مخلصین لہ العبادۃ۔ اس لیے آپ سے عرض کر دیا جب کہ ایک اسم کے کئی معنی ہوں تو ہر مقام میں سیاق کلام اور سباق کے کلام کو دیکھ کر کے ایک معنی مراد لیا جائے گا۔ یہی حال ہے صلاۃ کا، یہی حال ہے یقیمون الصلاۃ، صلاۃ سے مراد صلاۃ شرعیہ مراد ہے۔ ان الصلاۃ عبارۃ عن القیام والقراءۃ والرکوع والسجود، وہ دوسرا قاعدہ بھی آئے گا انشاءاللہ، آپ سے عرض کروں گا آج ہی کے سبق میں، اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے مولانا۔ ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا، اس کے بعد مسئلہ سمجھو مولانا، وہ یہ ہے سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور ربط بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی ذات کے، کسی ذات کی تکریم اور اکرام کی چار وجوہات ہوتے ہیں، جمال، کمال، نوال، خوف۔ بولو، جمال، کمال، جمال، کمال، نوال، اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ خوف، جمال۔ کسی کے اکرام کرنے کی، کسی کا احترام اور اکرام کرنے کی چار وجوہات ہیں۔ تو یہ تو اللہ کا ہم اکرام کر رہے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین، یہ سب کچھ بتایا۔ چار وجوہات ہیں، جمال، کمال، نوال، خوف۔ جمال آپ پڑھتے رہتے ہیں، اللہ علم لذات الواجب الوجود المستجمی لجمی صفات الکمالیہ، ساری صفات اللہ میں جمال ہے، سمجھے؟ کمال، کمال بھی ہے، نوال مولانا وہ جمال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں کہتے ہیں کمال، اس میں کمال بھی ہے جمال بھی ہے، سمجھے؟ کمال اور جمال یہ ایک ہی چیز اس کو شمار کریں، سمجھے؟ اللہ علم لذات الواجب الوجود المستجمی لجمی صفات الکمالیہ، صفت جمال بھی ہے صفت کمال بھی ہے لفظ اللہ کے اندر مولانا۔ دوسرا نوال، نوال عطیہ رب العالمین، بولو رب العالمین، رب العالمین، سارے عالم مربوب ہے، اللہ رب ہے، یا کہہ دو کہ اللہ مربی ہے، سارے مربع ہے، اللہ رب ہے، ساری دنیا مربوب ہے، یہ نوال ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا معنی آپ کو بتا دیا پیدا کرنے والا، الحمدللہ خالق، پیدا کرنے کے بعد تو اب اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ان کو زندہ بھی تو رکھنا ہے نا، لہذا نوال اللہ کا عطیہ رب العالمین، نوال مولانا۔ رب اس کو کہتے ہیں جو اپنے مربوب کو آہستہ آہستہ کمال تک پہنچائے۔ رب اپنے مربوب کو، بولو رب وہ ہے جو اپنے مربوب کو، جس کی تربیت وہ کر رہا ہے، اس کو آہستہ آہستہ کمال تک پہنچائے۔ رب تربیت کرنے والے۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ یہ دو گرام بھی نہیں تھے، ماں اور ماں، ابا اور امی دونوں کا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ جو ملا نا آپس میں، کیا کہتے ہیں، نطفہ جو ملا، اس کو پھر بستہ خون بنایا، پھر اس کو لوتھڑا بنایا گوشت کا، ہڈیاں ڈالی۔ اب دیکھیں کہ پھر یہ کہ 4 پاؤنڈ کا 4.5 پاؤنڈ کا بچہ پیدا ہوتے، اس وقت میں 95 کلو ہوں۔ یہ نا آہستہ 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 درختوں کا حال یہی ہوتا ہے، انسانوں کا حال بھی یہی ہے، جانوروں کا حال بھی یہی ہے، سورج کا حال بھی یہی ہے، چاند کا حال بھی یہی ہے، سب میں اسی طرح ہے، آہستہ آہستہ کمال تک پہنچے۔ رب کا اطلاق دونوں چیزوں میں ہوتا ہے مولانا، سمجھے؟ تربیت جسمانی بھی ہوتا ہے اور تربیت روحانی بھی ہوتا ہے۔ تربیت جسمانی میں تو آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے عرض کیا کہ نطفہ، خلق النطفة علقة فخلق علقة مضغة فخلق المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر۔ جیسے کہ آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب کے سب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تربیت جسمانی ہماری ہوئی ہے، اس مقام تک پہنچا دیا ہے۔ اور تربیت روحانی میں یہی ہوتا ہے،
تربیت روحانی کے اندر بھی یہی ہوتا ہے لفظ اقرا بسم ربک الذی، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم. یہ اے مسئلہ سمجھیں. اس لیے کہ نبوت کے مدارج ہوتے، مولانا نبی ترقی کرتا جاتا ہے معلوم کو. آپ اولا میں تھے، آپ کی حیثیت الگ تھی، ثانیہ میں کچھ بڑھا، ثالثہ میں کچھ، رابع میں کچھ، خامسہ میں اس سے زیادہ، سادسہ میں اس سے زیادہ، اور اللہ کا موقوف میں اس سے زیادہ. دور حدیث کی ابتدا میں الگ بالکل. ایک حدیث روزانہ آپ پڑھتے تھے، مشکل ہوتا تھا، مشکل ہوتی تھی ایک حدیث، دو حدیث، اس طرح بہت مشکل. نبی پر بھی مشکل، آپ پر بھی مشکل. نبی کے بھی پسینہ، آپ کی بھی سال کے ابتدا میں پسینہ، بعد میں اس طرح آسان ہوتا ہے. ثم تتابع الوحی، پھر وہی لگاتار رہتی ہے. پھر اس کے بعد اتنا آسان ہوتا ہے کہ پھر شاگرد کہتا آخر سال میں دیکھا کیسے عبارتیں چلتی ہے. کچھ فرق پڑا. اور اگر یہ سمجھ میں نہ آ جائے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ کے لیے ہر گھڑی پہلی والی گھڑی سے بہتر ہے. نبی کا جو مقام تھا 9 بجے 10 بجے اس سے نبی بڑھ گیا، 11 بجے اس سے نبی بڑھا، 12 میں اور بڑھا، 1 میں اور بڑھا. یہ اس طریقے پر چاند بڑھتا رہتا نا، سورج بھی بڑھتا رہتا ہے، چاند بھی، نبی اس طرح بڑھتا رہتا ہے. آپ تو تبلیغی ترجمہ کرتے ہیں نا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے نا. میں عرض کر رہا ہوں نہیں، ہر آنے والی گھڑی، بعد والی گھڑی ساعت لاحقہ، ساعت سابقہ سے بہتر آپ کے لیے. ساعت لاحقہ بعد میں آنے والی گھڑیاں پہلے والی گھڑیوں سے بہتر ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے. اللہ کی بندو کچھ پہلے پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے، بعد والی گھڑی آپ کے لیے پہلے والی گھڑی سے بہتر ہے. تو یہی ہے مدارج نبوت، وہ اس طرح نبی کی ترقی ہوتی رہتی ہے روحانی. تو جس طرح جسمانی ترقی ہوتی ہے روحانی بھی. قرآن نے دونوں میں استعمال. رب آپ دیکھتے ہیں نطفے کو جیسے بڑھائے، وہ تو تربیت جسمانی ہے. تربیت روحانی یہ تو ہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، یہ ربنا ہے نا، سمجھے، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، یہی تربیت روحانی ہے. تو دونوں میں استعمال ہے. ذرا اللہ کے لیے خیال کر لینا. ایک عرض کیا کہ جمال کمال، اور دوسرا نوال نوال، لہذا رب کی ربوبیت وہ بڑھاتا رہتا ہے. یہ ہر ایک کے ساتھ. تیسرا چیز میں نے غلط آپ کو بتا دیا تھا، تیسرا اللہ کا بھلا کرے کہ خوف ہے. خوف، سمجھے، خوف. مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، آخر میرے پاس آپ نے آنا ہے، یہ خوف دلا رہا ہے. اور چوتھی چیز ہے احتیاج. کمال جمال ایک ہو گیا، نوال 2، احتیاج 3، اور خوف 4. خوف تو مالک یوم الدین. احتیاج وہ یہ ہے کہ مربوب اپنے رب کا محتاج ہو. تو الرحمن الرحیم میں ظاہر ہے کہ مرحوم رحیم کا محتاج ہے، مرحوم رحیم کا محتاج ہے. تو کسی کے اکرام کے یہ 4 اسباب ہے، جمال و کمال، یعنی کمال، نوال، احتیاج اور خوف. یہ چاروں الحم کے اندر موجود ہے. اس لیے آؤ مل کر کے ہم سب کے سب خدا کی تعریف کرتے ہیں. کمال، نوال، احسانات رب العالمین پوری دنیا پہ. ہو گیا مولانا. اور احتیاج الرحمن الرحیم. اس لیے آپ سے عرض کر دیا کہ رحمان سب پر مہربان ہے، مومن اور کافر دونوں پر. اس کے الفاظ زیادہ ہیں. یہ کمن اللہ آپ کا بھلا کرے. زیادت المبانی تدل علی زیادت المانی. کمن یہ زیادہ ہے، مومن اور کافر سب پر اس کی رحمت عام ہے. اور رحیم، رحیم جو ہے نا سب پر مہربان. رحمان ہو گیا تو سب پر مہربان، مومن اور کافر. رحیم خاص مہربان ہے مومنین پر آخرت میں. اور دونوں کی شواہد قرآن سے ہے. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، یہ رحمان کا ترجمہ ہے.
ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو شامل ہے، مومن کو بھی، کافر بھی تو شے ہے، مومن کو بھی شامل ہے اور کافر کو بھی شامل ہے، ورحمتی وسعت کل شیء۔ اور ایک خاص رحمت ہوتی ہے، کتب ربکم علی نفسہ الرحمۃ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور رحیم، وہ رحمت خاص رحمت ہے۔ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، ناواقفی میں برائی کر دی، ثم تاب، توبہ کر دیا، اللہ اس کو جنت وچ بھیجے گا، جنت میں اللہ اس کو پہنچا دے گا۔ یہ خصوصی رحمت ہے مولانا۔ دونوں میں فرق سمجھ آیا نہیں ہے؟ رحمان کے الفاظ 5 ہیں، رحیم کے ہے 4، سمجھتا ہے؟ لیکن چونکہ رحمان اللہ کا اسم بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی علم کی طرح، علم کی طرح، وہ رحمان کا غیر اللہ پر اطلاق نہیں ہوتا، رحیم کا اطلاق ہوتا ہے، رحمان کا اطلاق نہیں ہو۔ مسیلمہ کذاب کو ان کے ماننے والوں نے رحمان کہا ہے، وَأَنْتَ لَا زِلْتَ رَحْمَانًا، تو ہمیشہ رحمان رہے، لیکن کہا گیا کہ وہ بڑی سرکشی ہے، غیر اللہ پر رحمان کا اطلاق نہیں ہوا۔ اس کی حیثیت اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کس کی ہے؟ اس کی حیثیت بمثل علم کی، جیسے لفظ اللہ علم ہے تو اسی طریقے پر رحمان بھی، تو اس لیے علم کو علم کے قریب کر دیا، بمنزلۃ العلم۔ ورنہ قانون کا تقاضا یہ کہ رحیم پہلے ہو، اس لیے کہ رحیم کے الفاظ کم ہے اور رحمان کے اللہ آپ کو بھلا کر زیادہ ہے، اور ترقی من الادنی الی الاعلی ہوتی ہے۔ یہ کتنے ہیں؟ آیا سمجھ میں؟ اب موقع بن گیا، ایک پہلے آئے گا، 2 پہلے آئے، بعد میں آئے گا، پھر 3 آئے گا، پھر 4 آئے گا، سمجھتا ہے؟ یہ تو رحیم میں ہو گیا، رحمان میں 5 ہے، تو 4 والے کو پہلے لاتے نا، 5 والے کو بعد میں لاتے۔ آئے مسئلہ میں ترقی من الادنی الی الاعلی، 4 کو تو پہلے لاتے، 5ویں کو بعد میں لاتے نا۔ جواب یہ ہے کہ آپ میٹنگ میں ہوتے، اللہ کو مشورے دیتے، ہم کیا کریں؟ بولو، ہم لوگ تو موجود نہیں تھے، آپ ہوتے تو میں نے عرض کیا کہ چونکہ علم، لفظ اللہ علم ہے اور الرحمن بھی علم ہے، بمنزلۃ العلم اس کو قرار دیا گیا، اس لیے العلم ملصق بالعلم کر دیا، رحیم خالص صفت ہے، سمجھتا ہے؟ دوسرا یہ کہہ دو کہ الرحمن اللہ کا بھلا کریے کہ وہ اخص ہے اور الرحیم عام ہے، اللہ پر اور غیر اللہ پر رحیم کا اطلاق ہوتا ہے، سمجھے؟ رحیم کا اطلاق اللہ پر بھی ہوتا ہے اور محمد رسول اللہ پر بھی ہوتا ہے۔ دیکھیے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رحیم، تو شرک تو ہو گیا، اللہ کی صفات میں شرک تو ہو گیا نا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحیم ہے، اللہ بھی رحیم ہے۔ آپ کو اشکال سمجھ میں آ گیا؟ کوئی شرک نہیں ہے، یہ اشتراک لفظی ہے مولوی صاحب، اشتراک لفظی ہے۔ شرک اشتراک معنوی کی صورت میں ہوتی ہے، اشتراک لفظی ہے یہ۔ اشتراک لفظی میں یہ ہوتا ہے کہ تعدد وضع ہوتا ہے، حقائق الگ الگ ہوتے ہیں، اور اشتراک معنوی میں یہ ہوتا ہے کہ لفظ کو ایک مفہوم کلی کے لیے وضع کیا جاتا ہے اور وہ مفہوم کلی سے سب پیراندہ خیر سب پہ چلتا ہے۔ انسان کو وضع کیا گیا حیوان ناطق کے لیے، حیوان ناطق کے لیے، اب یہ بھی حیوان ناطق، یہ بھی حیوان ناطق، یہ بھی حیوان ناطق، یہ حیوان ناطق، یہ سارے کے سارے حیوان ناطق ہوں گے۔ آئے مسئلہ سمجھیں؟ یہ ہے۔ اور اشتراک معنوی میں یہ اشتراک معنوی، اور اشتراک لفظی میں یہ ہوتا ہے کہ لفظ، اب اللہ کو بلا کریے کہ عین جاسوس کے لیے الگ وضع ہے، آنکھ کے لیے الگ وضع ہے، سمجھ، چشمے کے لیے الگ وضع ہے، یہ ہے، گھٹنے کے لیے الگ وضع ہے، لفظ عین عین عین۔ اچھا چھوڑو، اللہ کتنے ہیں بولو، اور ہمارا امیر صاحب کتنے ہیں؟ ایک ہی ہے، یہ شرک ہو گیا؟ اللہ ایک، میں بھی ایک، اللہ موجود ہے نہیں ہے، میں بھی تو موجود ہوں، اللہ ایک ہے تو میں بھی ایک ہوں،
اللہ موجود ہے تو میں بھی موجود ہوں، شرک ہو گیا؟ یہ اشتراک لفظی ہے، صرف اشتراک لفظی ہے، اشتراک معنوی نہیں ہے، سمجھتا ہے؟ ہمارے وجود کے لیے موجود الگ وضع ہے اور اللہ کے لیے الگ ہے۔ ہمارے لیے جو ایک تنہا وہ الگ ہے اور اللہ صرف اشتراک لفظی ہے۔ انہو هو السمیع البصیر، رسول پاک کو روح البیان نے لکھا کہ انہو هو السمیع البصیر، سمیع محمد رسول اللہ، بصیر بھی محمد رسول اللہ۔ عام مفسرین اس کو مرجو قرار دیتے، لیکن میرے شیخ حضرت اقدس مفتی سعید پالم پوری نے کہا کہ نہیں، ٹھیک ہے، نبی پاک کو سمیع بصیر، سمیع انسان بھی تو سمیع بصیر ہے، فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ یہ مولانا کمال، نوال، احتجاج، رحمت کے سب محتاج ہیں، مومن اور کافر۔ دنیا میں رحمان آ گیا، سب پر مہربان، اس لیے رحمان کا ترجمہ کر دیں، اور رحیم کا معنی خاص مہربان۔ یہ آخرت میں اس کا ظہور ہوگا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ رحمان اور رحیم یہ دونوں کے دونوں ایک ہے، جیسے کہ آپ نے پڑھا ندمان اور ندیم، ندمان اور ندیم نحو کی کتاب میں پڑھتے رہتے ہیں، لا فرق بینہما، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس صورت کے اندر الرحیم کی حیثیت تاکید کی ہوگی، رحمان اور رحیم، ندمان اور ندیم، جس طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کرے۔ مسئلہ کچھ بھلا بڑھ گیا۔ اور تیسرا مسئلہ ہے رحمان بن مانگے دے دے اور رحیم مانگنے سے دے دے۔ ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، کان، دل، دماغ، ڈھانچہ، یہ سارے کے سارے بن مانگے مل گئے۔ صحت، تندرستی، خوشی یہ مانگنے سے ملتی ہے۔ رحمان جو بن مانگے دے دے، مانگے بغیر نعمتیں دے دے، بن مانگے، اور بن مانگے میں نے عرض کیا کہ ہاتھ ہے، پاؤں ہے، آنکھیں ہیں، دل ہے، دماغ ہے، سوچ ہے، یہ سارے کے سارے یہ بن مانگے آپ کو مل گئے، اس میں رحمان ہے۔ اور رحیم مانگنے سے دے دے، جن چیزوں کا تعلق مانگنے سے ہو، صحت ہے، تندرستی ہے، غمی ہے، خوشی ہے، رزق ہے، یہ سارے کے سارے مانگنے سے ملتے ہیں۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ خلاصہ یہ نکلا، الرحمن کا معنی عام الرحمت اور الرحیم کا معنی تام الرحمت۔ بولو، نتیجہ یہ نکلا، الرحمن کا معنی عام الرحمت اور الرحیم کا معنی تام الرحمت۔ اس لیے عرض کیا آپ کو، الرحمن کا معنی سب پر مہربان اور الرحیم کا معنی خاص مہربان۔ جو جنت میں مومنین پر رحم فرمائیں گے، آپ کو حوریں ملیں گے، واہ واہ۔ اور کہا گیا ہے، باقی آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں کہ الحمد کے الف لام کو آپ جنس کے لیے لے لیں یا استغراق کے لیے لے لیں یا الف لام عہد کے لیے لے لیں، سب سے بہتر عہد کے لیے۔ ابو العباس کہتے کہ میں نے اپنے استاد سے کہا الحمد کے الف لام عہد کے لیے ہے، تو انہوں نے کہا کہ عہد کے لیے تو معہود فرد کیا ہے؟ فرمایا کہ اس حمد سے اس حمد کی طرف اشارہ ہے، الحمد سے معہود وہ حمد مراد ہے جو ازل میں اللہ پاک نے خود اپنی تعریف کی ہے، سمجھے؟ فرمایا کہ میرے استاد نے اس کو بہت پسند فرمایا۔ اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے نحوی اور اصولیین کہا، نحوی اور اصولیین کیا قانون یہ ہے، والاصل فی اللام العہد، لام کے اندر اصل چیز عہد ہے۔ تو آپ استغراق کے لیے لیں، آپ کی مرضی ہو، اور یہ کہ جنس کے لیے لے لیں، اور الجنس یستلزم الاستغراق، وہ خود بخود استغراق کو مستلزم ہے، یہ متول کی بحث ہے۔ لیکن الف لام کو عہد کے لیے لے لیں تو تب بھی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ آپ کا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد مسئلہ ہے مولانا علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے، اہدنا الصراط المستقیم پہ میں عرض کر رہا ہوں ابھی، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے، اچھا العالمین میں آپ یہ سمجھے کہ العالمین، عالمین اللہ آپ کو بھلا کرے، یعنی عالم الانس،
عالم الجن، عالم الملائکہ، اور یہ سارے کے سارے عالم ہے اس اعتبار سے. اور رب العالمین میں دلیل انی ہے مولانا، رب العالمین کے اندر دلیل انی ہے. مانا عالم ما یعلم بہ الشیء، عالم وہ ہے کہ جس سے کسی چیز کا علم ہو جائے، عالم ما یعلم بہ الشیء. لہذا آسمان و زمین سے اللہ آپ کو بھلا کرے اللہ کا علم ہوتا ہے. یہ تو معلولات ہیں، اور یہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا انفعالیات ہیں، معلولات ہیں، مفعولات ہیں. مفعولات سے فاعل کا علم حاصل کر لینا یہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ دلیل انی ہے. یا یہ کہہ دو اثر سے مؤثر کا علم حاصل کرنا، اثر سے مؤثر کا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ترکیب تو آپ کو آئے گی، کوئی مشکل نہیں مولانا، سمجھے. باقی ترجمہ رب تمہیں عرض کر چکا ہوں، سمجھے. لفظ اللہ موصوف بنے گا، رب العالمین رب مصدر ہے، سمجھے، مصدر کر دو. یا یہ کہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، ربابون ہے، پہلے والی با کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کیا. یا اسم فاعل ہے رابیبون، رابیبون الف کو تخفیفاً حذف کیا گیا، پھر ہو گیا ربیبون، پہلے والی با کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کیا. تو ربٌ مصدر بھی ہے، ربٌ صفت مشبہ بھی ہے، ربٌ اسم فاعل بھی ہے. رابیبون الف کو گرانے کے بعد ربیبون پہلے والی با کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کر دیں. اب ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لینا، لفظ اللہ معرفہ ہے اور اعرف المعارف ہے، رب العالمین اور مالک یوم الدین. یہ اللہ آپ کا بھلا کریے، اس کے لیے صفات کس طرح بنیں گی؟ آسان سا بات آپ کو بتا دیتا ہوں. اسم فاعل سے جب دوام اور استغراق مراد ہو، دوام اور استغراق مراد ہو، تو اسم فاعل کی اضافت وہ اضافت لفظی نہیں ہوتی، وہ اضافت معنوی ہوتی ہے. جان چھوٹے خدا کے لیے، چاہے وہ ظرف کی طرف ہو یا مفعول بہ کی طرف ہو. یہ سخت اشکال ہے جس کا جواب میں نے آپ کو آسان سا دیا کہ مالک یوم الدین یہ کس طرح اللہ آپ کو بڑا کرے صفت بنیں گے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے جو کہ عارف المعارف ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اسم فاعل جب اس سے دوام اور استغراق مراد ہو تو چاہے وہ ظرف کی طرف، جیسے کہ مالک یوم الدین یہاں پر یوم ظرف کی طرف اس کی اضافت ہے، یا مفعول بھی کی طرف ہو. الحمدللہ فاطر السماوات، الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ، یہاں مفعول بھی کی طرف اضافت ہے. فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا. آپ لوگ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ تو اسم فاعل سے جب دوام اور استغراق مراد ہو تو اضافت ہو یفید التعریف، یہ اضافت مفید ہے، تعریف ہے. جان چھوٹے، یہ بہترین جواب ہے مولانا. باقی وہ بیزاوی والے آپ کے نحو والے ان کی طرف میں نہیں جا رہا ہوں، یہ سب سے بہترین جواب ہے. قرآن میں یہی استعمال ہے. الحمدللہ فاطر السماوات، یہاں تو ظرف کی طرف اضافت، وہاں تو مفعول بھی کی طرف اضافت ہے. الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ. اب ہوگا اللہ آپ کو بھلا کریے کہ رب صفت مشبہ اگر قرار دیں گے وہ اس میں فاعل ہوگا، العالمین اس کا مفعول بھی ہوگا. اللہ آپ کا بھلا کرے، سمجھے. اور یہ صفت اول الرحمن الرحیم فاعلین کے ساتھ ملا کر کے یہ صفت ثانی ثالثہ مالک یوم الدین یہ صفت رابع ہوگا. موصوف اپنی صفات سے مل کر کے متعلق ثابت کائن حاصل موجود، یہ ہے کہ یا مختص. مولانا خیال کر لینا، نوٹ کر لو، حذف جو ہم نکالتے ہیں نا، حذف نکالتے ہیں، یہ صرف اپنے قاعدہ کو درست کرنے کے لیے. حذف خلاف اصل ہے، حذف نکالنا، محذوف نکالنا خلاف اصل ہے، لیکن قانون کو درست کرنے کے لیے. اور محذوفات کے ہر جگہ ترجمہ نہیں ہوتا، اس کو نوٹ کر لو. محذوفات کو محذوف نکال کر کے اس کا ترجمہ آپ نے ثابت نکالا، اب منہ کالا ہو گیا میرا. الحمد معرفہ ہے، الحمد مبتدا، مرفوع لفظ بعامل معرف مبتدا ہو گیا. اب للہ کو میں کیسے خبر بنا دو؟ خبر تو مرفوعات میں سے، تو اس لیے ثابت ہم نے نکالا. لیکن ثابت کائن حاصل موجود مستقر ان کا ترجمہ ضروری نہیں ہے، عرب ان کو ویسے ہی سمجھتے. پہلی بات یہ سمجھو کہ الحذف خلاف الاصل، حذف حتی الامکان حذف سے آدمی بچے، لیکن قرآن میں آپ نکالیں گے. حضرت ان کے زجاج رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب اعراب القرآن 3-4 جلدوں میں وہ پورا حذف پر ہے. سینکڑوں نہیں ہزاروں محذوفات ہیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں محذوفات، اس کا مزہ ہی الگ ہے. لیکن حتی الامکان میں عرض کروں الحذف خلاف الاصل، حذف خلاف اصل ہے. اللہ کے لیے اس مسئلہ کو بھی سمجھ لو مولانا. یہ ہو گیا مالک یوم الدین.
ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب آ جاؤ، کیا خیال ہے آپ کے؟ اللہ آپ کو بھلا کرے، عبادت مقدم ہے یا استعانت مقدم ہے؟ استعانت حقیقت میں مقدم ہے، استعانت حقیقت میں مقدم ہے، اس لیے کہ ایاک نستعین کا معنی نستعینک فی الامور کلھا. اب ہم کہیں گے العبادت امر من الامور، عبادت بھی امر من الامور، وکل امر یستعان فیہ باللہ، اور ہر امر میں اللہ کی مدد ضروری ہے. فالعبادت یستعان فیہا باللہ، بس عبادت کے اندر بھی اللہ کی مدد ضروری ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کی مدد اگر نہ ہو تو تمہارا باپ عبادت کرے گا، کر لو، کیسے عبادت کرو؟ ہے اللہ تعالی ہمارے لیے بھی دعا فرمائے. قربان جاؤں شاہ صاحب کے مجھے بہت محبوب انسان ہے، سمجھے؟ اب زبان بند ہو گئی ہے، اللہ اللہ، میں جاتا ہوں اس کو دیکھ کر کے روتا ہوں، وہ مجھے دیکھ کر کے روتا ہے. بڑا قیمتی انسان عبدالستار شاہ رحمۃ اللہ علیہ، کوئٹہ والے ساتھیوں کو پتہ. اللہ تعالیٰ اس زبان کو، ان آنکھوں کو خدا تعالیٰ جو ہے نا، اب بعض ساتھیوں کو دیکھا کہ دائیں ہاتھوں کی کٹے ہوئی ہے، بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے، استنجا بھی اسی سے. ایاک نستعین، نستعینک فی الامور کلھا، تمام امور میں آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. سمجھے؟ یہ وہی مسئلہ ہے کہ مفعول بھی کو مقدم کر دیا تو اس میں تخصیص اور اختصاص. عرب میں یہ تھا، ایک کہتے کہ اللہ آپ کو بھلا کریے، گالی دے رہا تھا، اے تیری فلان اور تیری فلان اور تیری فلان، اس نے کوئی توجہ نہیں دی. اس نے کہا ایاک اریدو، ایاک اسبو، ایاک، آپ ہی کو تو گالی دے رہا ہوں، آپ کو گالی دے رہا ہوں یار، تیرے ٹس سے مس نہیں ہوتا. ایاک اسبو، حالانکہ اسبو کا نا، لیکن کہتے ایاک اسبو، آپ ہی کو تو گالی دے رہا ہوں. اس نے کہا ان کا اعرض، میں آپ سے روگردانی کرتا، تو گالیاں دے، اس سے ہوگا کیا؟ سمجھتا ہے؟ یہ ہے ایاک اسبو، ایاک مفعول کو مقدم کر دیا اسبو پر، اور اس ظالم نے متعلق کو اس کے جواب میں کہا ان کا اعرض، میں آپ ہی سے تو روگردانی، اعرض ان کا کے بجائے کہا ان کا اعرض. قرطبی نے لکھا ہے. تو یہاں پر یہی ہوگا مولانا، ایاک نعبد. مولانا عبادت کیا ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے آسان ترجمہ عبادت کا کر دیا. العبادت ہی ما یحبہ اللہ ویرضہ من الاقوال والافعال. العبادت ما یحبہ اللہ ویرضہ، عبادت وہ ہے کہ خدا جس کو محبوب رکھے اور جس کو اللہ پسند رکھے. من الاقوال والافعال، چاہے وہ اقوال میں سے ہوں یا افعال میں سے ہوں. حضرت اقدس شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس کا ترجمہ یہی کیا ہے. العبادت ہی ما یحبہ اللہ ویرضہ من الاقوال والافعال. باقی عام طور پر ہمارے اکابرین شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے عبادت کی تعریف کو ترجیح دیتے ہیں. عبادت کیا ہے؟ العبادت، عبادت غایت التذلل، عبادت غایت تذلل، یا ہی اعتقاد. العبادت یہ اعتقاد ان للمعبود سطوة غیبیة یتصرف بها فی کیف شاء. العبادت اعتقاد، یہ اعتقاد، یہ عقیدہ رکھے ان للمعبود سطوة غیبیة، اس کا مجھ پر تسلط ہے، اس کی قدرت ہے. یقدر بها فی، یتصرف بها فی، میرے اندر جو بھی تصرف کرے کیف شاء، جس طرح وہ چاہے. جیسے پیروں کے بارے میں، مرشدوں کے بارے میں، قبروں کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اے سندھی کہتے ہیں کہ خبردار بابا، اڑے بیڑی بڈی ویندی بابا، آپ کی بیڑی جو ہے نا، کشتی آپ کی غرق ہو جائے گی. بزرگوں کی مخالفت نہیں کرو، اس کو ایسی قدرت حاصل ہے اور ایسی توجہ حاصل ہے، ایسا اختیار حاصل ہے، چاہے گا تو تباہ کر دے گا.